اپنی اولاد کے لیے بہت جو ہے محنت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے اور محبت کرتے ہیں۔ ہر والدین، ہر ماں باپ اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اولاد جو ہوتی ہے وہ بعض اوقات جو ہے کوئی اچھی نکلتی ہے اور کوئی اولاد پھر بے فرمان ہوتی ہے۔ اور جبکہ میرے رب کا تو فرمان ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، ان کو اف تک بھی نہ کہو۔ لیکن انسان اس اولاد کی محبت میں کوئی تو لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس اولاد کی محبت میں رب کو ہی بھول جاتے ہیں۔ بس ایک شخص تھا، وہ بہت بڑا آفیسر تھا، 22ویں گریڈ کا آفیسر تھا، اس کے 3 بیٹے تھے۔ تو اس نے خود اتنا آفیسر بنا تو اس نے اپنے بیٹوں کو، ان کو بھی بہت پڑھایا۔ بس دن رات اس کی یہ ہوتی تھی کہ میرے بیٹے بھی اتنے بڑے آفیسر بنے۔ اور جب وہ بیٹے بڑے ہو گئے تو وہ بھی آفیسر بن گئے۔ اب باپ جب بوڑھا ہونے لگا، ڈیوٹی سے ریٹائر ہو گیا، اب جب وہ ریٹائر ہو گیا اور وہ کمانے لگے تو اب جو ہے وہ اولاد جو ہے وہ اپنے والد سے وہ محبت کم کر دی گئی۔ وہ اپنے ابو سے پھر ان کے لیے ایک الگ جو ہے کمرہ کر دیا۔ پھر اور کچھ دن گزرے تو ابو کو وہ بیماری آ گئی، بیمار ہو گئے۔ تو ان بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ کوئی مزدور رکھ لیتے ہیں جو ہمارے ابو کی دیکھ بھال کرے۔ انہوں نے کسی کو 10,000 یا 20,000 پہ لگا دیا۔ وہ آتا تھا اپنے جو ہے ابو کو جو ہے ان کے ابو کو کھانا کھلاتا تھا، اس کو نہلاتا تھا، اور یہ اپنے ڈیوٹیوں میں چلے جاتے تھے۔ اب وہی باپ جس کی وجہ سے لوگوں پر وہ ناز کرتے تھے کہ ہم اتنے بڑے افسر کے بیٹے ہیں، اب اسی باپ کو جب ان کے دوست آتے تھے تو وہ جو ہے نا ظاہر نہیں کرتے تھے کہ ابو کو نہ دیکھ لیں۔ اللہ اکبر! وہ شرماتے تھے کہ وہ کہیں گے ان کا ابو ایسا ہے، بیمار پڑا ہے، یہ تو بیکار ہو گیا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، تینوں بیٹے کوئی کسی ملک چلا گیا، کوئی کسی ملک چلا گیا، تو انہوں نے اس مزدور کو چابی دی صرف اس ایک کمرے کی، باقی جو ہے گھر سارا وہ بند کیا، اور کہا کہ میرے ابو کا تم خیال رکھنا، ہم جب واپس آئیں گے تو پھر ابو سے ملیں گے۔ یہ چلے گئے۔ وہ ان کا جو خدمتگار تھا اس کے ابو کا، وہ کہیں باہر گیا سامان لینے، باہر سے اس کمرے کو بھی تالا لگا کے چلا گیا۔ تو وہ گیا تو راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ کوما میں چلا گیا۔ اب وہ کوما میں چلا گیا تو اس کا جو ان 3 بیٹوں کا باپ تھا وہ تو اس گھر میں بند تھا، وہ اس کے ایک کمرے کی چابی وہ بھی اس نے جو ہے ان کا جو نوکر تھا اس نے تالا لگا کے چلا گیا۔ اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، تو وہ ان کا ابو وہاں پر تڑپ تڑپ کر فوت ہو گیا۔ جب یہ بہت دن گزرنے کے بعد بیٹے آئے تو انہوں نے جب دیکھا کہ میرے ابو جو ہے ہمارے وہ اس میں فوت ہو گئے اور بہت بری طرح سے اتنے دنوں سے لاش پڑا ہوا ہے، تو دیکھیں ایسی اولاد کس کام کی ہے۔ یہ دنیا بے وفا ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے۔ اب جو اولاد جس کے لیے میرے نبی کا فرمان ہے کہ صبح کو جیسے نیند سے اٹھتے ہو مسکرا کر اپنے ماں باپ کی زیارت جس نے کی، اس کو اللہ قبول مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر 100 بار دیکھے تو میرے کریم آقا نے فرمایا اس کو رب 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں، جن کے ابو امی زندہ ہیں، خدا را ان کا قدر کریں۔ اگر قدر نہیں کرو گے
جو ماں باپ کا قدر نہیں کرے گا پھر اس کی اولاد اس کا قدر نہیں کرے گی. اور ماں باپ کو جس نے ناراض کیا خدا اس سے کبھی راضی نہیں ہوگا. خدا بھی اس سے ناراض ہے. جس سے ابو ناراض، جس سے ماں ناراض ہو، اس سے خدا بھی ناراض ہوتا ہے. اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ کا بہت بہت خیال رکھیں. جب وہ نوکریوں سے، کاروبار سے، وہ بوڑھے ہو کر وہ ختم ہو جائیں ان کی ڈیوٹیاں، کاروبار، تو ان کو اتنا یہ احساس کنفیوز مت کریں کہ وہ سوچیں کہ ابھی جو ہم ناکارہ ہو گئے ہیں. ان کا بہت خیال رکھیں، اپنے والدین کا. یہ وقت یہ ایسے ہے جیسے ہاتھ میں ریتی پکڑو اور اس کو زور سے جتنا پکڑو اتنی وہ ہاتھ سے نکل جائے گی. یہ وقت ایسے گزرتا جاتا ہے، پتہ نہیں چلے گا. آج بچے تھے جوان ہو گئے، جوان ہے بڈھے ہو گئے، بڈھے ہو گئے فوت ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا. خواب ہے. اللہ پاک ہر مسلمان کو، ہر مومن کو اپنے والدین کی خدمت، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.